بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ غالب سیریز کے حوالے سے آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے کلام غالب میں مشکل پسندی۔ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی غالب کی شاعری میں اخلاق و مشکل پسندی پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اعلیٰ ظرفی اور مشکل پسندی اس آدم خاکی کا خاصہ ہے۔ راستہ کی دشواریاں اس کی ہمتوں کو بلند کرتی ہیں، ناکامیاں اس سے سمندر شوق پر تازیانہ کا کام کرتی ہیں۔ یہ مشکل پسندی جو ہمیں مرزا غالب کے فارسی کلام میں ملتی ہے وہ سراسر ان کے فارسی میلان کی وجہ سے ہے۔ طرز بے دل کا تتبع۔ یہ درست ہے کہ کلام غالب میں ہمیں جو مشکل پسندی دکھائی دیتی ہے یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کے تقاضے کی وجہ سے ہے، اور ان کا اعلیٰ ظرفی کا یہی پن ان کی اردو شاعری میں بھی چلا آیا، جس کی وجہ سے ان کی اردو شاعری بڑی پیچیدہ اور مغلق ہو گئی۔ اور جیسا کہ وہ خود بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے مرزا عبدالقادر بیدل سے زبردست استفادہ کیا ہے اور اپنے کام کا مثبت بے حصہ طرز بیدل میں ہی کہا ہے۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیے: آگہی دامن شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشائے بیکف بردن سا دل پسند آیا۔ ہوائے سیر گل آئینہ بے کے اندازے بخوں غلطیدن بسمل پسند آیا۔ جراحت تحفہ الماس ارمغان داغ جگر ہدیہ، مبارک باد اسد غمخوار جان درد مند آیا۔ روش عام سے گریز۔ چونکہ مرزا غالب شروع سے ہی روش عام پر چلنا اپنے لیے باعث ننگ گردانتے تھے اور اپنی راہ سب سے جدا بنانے ہی میں افتخار کا موجب سمجھتے تھے، انہیں اس معاملے میں اپنی گمراہی کا کچھ اندیشہ نہ تھا۔ وہ خود کہتے ہیں: مجھے راہ سخن میں راہ گمراہی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن خامہ بے دل کا۔ مطرب دل نے میرے تارے نفس سے غالب، ساز پر رشتہ پہ نغمہ بے دل باندھا۔ ایک اور جگہ پر اسی طرح وہ لکھتے ہیں: اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہار ایجادی بے دل پسند آیا۔ دیگر فارسی شعراء کے کلام سے خوشہ چینی۔ فارسی تراکیب کے علاوہ تخیل اور اسلوب بیاں کی ندرت میں سوری اور معنوی دونوں اعتبار سے وہ بیدل کے پہلے پہل اسیر رہے، مگر اس کے بعد ان کی نگاہیں دوسری فارسی شعراء کی جانب بھی اٹھتی ہیں، جیسا کہ خود اپنے ایک خط میں اس خوشہ چینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں: شیخ علی حزیں نے مسکرا بے راہ روی مجھ کو جتلائی، طالب عاملی اور عرفی شیرازی کی غضب آلود نگاہ نے آوارہ اور مطلق العنان پھرنے کا مادہ جو مجھ میں تھا اس کو فنا کر دیا۔ ظہوری نے اپنے کلام کی گہرائی سے میرے بازو پر تعویذ باندھا اور نظیری نے اپنی خاص روش پر مجھ کو چلنا سکھایا۔ اب اس گروہ والا شکوہ کے فیض تربیت سے میرا کلک کے راکاس چاغ میں کبک ہے تو راگ میں موسیقار، جلوے میں طاؤس ہے تو پرواز میں عنقا۔ چنانچہ وہ اپنی فارسیت پر نازا ہوتے ہیں تو تعجب و غرور میں عرفی کا یوں دم بھرتے ہیں: کیفیت عرفی طلب از طینت غالب، جام و گر این بادۂ شیر از ندارد۔
اظہار تفوق اور مترنم الفاظ۔ فارسی شعراء کی روش پر چلنے کی وجہ سے ان کے ہاں دقت پسندی آئی اور اس وجہ سے ان کی شاعری قدرے گرانبہا ہوتی چلی گئی، مگر ان کا ایسا کرنا محض اظہار تفوق کے لیے تھا، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس وقت تک الفاظ و معانی کے صحیح ربط یا استعمال سے شناسا نہیں تھے۔ وہ اس بات کا شدید احساس رکھتے تھے کہ روزمرہ کے عام الفاظ میں بھی بلند سے بلند خیالات ادا کیے جا سکتے ہیں، اور وہ الفاظ میں پوشیدہ تمام صلاحیتوں سے پوری طرح واقف تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے گہرے فلسفیانہ خیالات کو مترنم الفاظ میں ادا کرنا نہ سیکھ پائے تھے۔ ان کی ضرورت شدت سے انہیں اس وقت محسوس ہوئی جب معترضین نے ان کا ناطقہ بند کرنا چاہا۔ فارسیت اور ابتدائی کلام میں دقت پسندی۔ یہ بات بغیر کسی شک و شبہ سے کی جا سکتی ہے کہ فارسیت اور دقت پسندی ان کے ابتدائی دور میں چھائی رہی، اور بقول پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب کے مرزا کے موجودہ دیوان میں ایسے بیشتر اشعار موجود ہیں جو نہ کہ صرف فارسیت پر دال ہیں بلکہ کہیں کہیں تو تمام و کمال اشعار ایسے بھی ہیں جو قطعاً فارسی ہی کے ہیں۔ محض ردیف میں یا درمیان میں کوئی لفظ اردو کا آ گیا، اگر ہم اس اردو لفظ کی جگہ فارسی ہی کا کوئی ہم وزن اور ہم معنی لفظ رکھ دیں تو پورے کا پورا شعر فارسی شعر ہو جاتا ہے، ورنہ بحالت موجودہ ان کے اردو دیوان کے ایسے اشعار جن کی نشاندہی ذیل میں کی جا رہی ہے ان کو ہم محبت میں اردو کہہ لیں تو اور بات ہے، ملاحظہ ہو ذیل کے چند ایسے اشعار۔ ہوائے سیر گل آئینہ بے مہری قاتل کے اندازے بخوں غلطیدن بسمل پسند آیا، جراحت تحفہ الماس ارمغان داغ جگر ہدیہ مبارک باد اسد غمخوار جان درد مند آیا، شب خمار شوقی ساقی رستخیز اندازہ تھا، تا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا۔ یہاں تھا ردیف کو بود سے بدلنے پر وہی صورت بن جاتی ہے۔ ذیل کے اشعار میں بھی ردیف ہے کو اگر است میں بدل دیا جائے تو یہ شعر بھی فارسی کے زمرے میں ہی داخل ہو جاتے ہیں۔ غنچۂ ناشگفتن ہاؤ برگ عافیت معلوم، باوجود دل جمعی خواب گل پریشاں ہے، دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مست، بزم خیال میکدہ بے خروش ہے۔ ذیل کا شعر دیکھیے کہ جس میں مانگے ردیف ہے، اگر مانگے کی بجائے طلب پڑھا جائے تو شعر اردو زبان کا کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ نقش ناز بت ناز با آغوش رکیب، پائے طاؤس پہ خامۂ معنی مانگے، ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نیرنگ ہے، گردش مجنوں بہ چشمک ہائے لیلیٰ آشنا۔ پہلے مصرع میں ہے کو است یا ہست پڑھیے، وہی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ سرشک سر بہ صحرا دادہ نور العین دامن ہے، دل بے دست و پا افتادہ برخوردار بستر ہے۔ مرزا غالب کے اس قسم کے کلام کو دیکھتے ہوئے مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں رقم کیا تھا، اس میں کلام نہیں کہ وہ اپنے نام کی تاثیر سے مضمون و معنی کے پیشہ کے شعر ہیں۔ دو باتیں ان کے اندر کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں، اول یہ کہ معنی آفرینی اور نازک خیالی ان کا شیوہ خاص تھا، دوسرے چونکہ فارسی کی مشق زیادہ تھی اور اس سے ان کا طبعی تعلق تھا، اس لیے اکثر الفاظ اس طرح ترتیب دیے جاتے ہیں کہ بول چال میں اس طرح نہیں بولتے، لیکن جو شعر صاف نکل گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جواب نہیں رکھتے۔ مالک رام صاحب ایم اے نے اپنا ایک
مقالہ آزاد بنام غالب مطبوعہ ماہنامہ آج کل دہلی 1969 صفحہ 30 میں تجزیہ کے بعد اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آزاد یہی کہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 الف، غالب اصل میں اردو کے نہیں فارسی کے شاعر تھے۔ ب، اردو میں ان کا اکثر کلام ناقابل فہم یا دوسرے لفظوں میں بے معنی ہے۔ کلام فارسی پر فخر اور اردو دیوان۔ لیکن حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جب ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے کہ مرزا غالب الفاظ کے دروبست اور ان کی غنائیت اور صوتی ہم آہنگی سے پوری طرح آشنا نہ تھے، اور جیسے جیسے انہیں ان الفاظ کو اپنے اردو یا فارسی کلام میں استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا گیا تو ان کے اشعار میں روانی اور جامعیت بھی آتی چلی گئی اور کلام میں تاثیر و دلکشی بھی آ گئی۔ تاہم ان اوصاف کے علاوہ بھی ان کے کلام میں ایک خصوصیت در آئی اور وہ ہے ایک قسم کی شیرینی، نشتریت اور دلربائی۔ یہ خاص وصف ہے جو کہ مرزا کے کلام میں پیدا ہوا۔ اگرچہ کہ ان کے فارسی کلام کو ایران و ہندوستان میں وہ مقبولیت و پذیرائی نہ مل سکی جس کے وہ مستحق یا جس کی انہیں امید تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے فارسی کلام پر بڑا فخر و ناز کرتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا، رہ گزر از مجموعہ اردو کے بے رنگ من است، فارسی بھی تابینی نقشہائے رنگ رنگ۔ اور وہ تمام عمر اپنی اس چھوٹے سے اردو دیوان کو بے رنگ من ہی سمجھتے اور کہتے رہے، لیکن یہی چھوٹا سا اردو کا دیوان ان کی تمام تر شہرت و مقبولیت کا سبب بنا اور اردو زبان کا قیمتی سرمایہ افتخار ٹھہرا۔ اگرچہ غالب نے پچھلی عمر میں روش بے دل ترک کر دی تھی، تاہم وہ رنگ بے دل کے اثر سے باہر نہ نکل سکے اور حسب ذیل غزلیں ان کے آخری زمانے کی ہیں۔ لطف نظارہ قاتل دم بسمل آئے، جان جائے تو بلا سے پہ کہیں دل آئے۔ وہ نہیں ہم کو چلے جائیں حرم کو اے شیخ، ساتھ حجاج کے اکثر کئی منزل آئے۔ دیدہ خونبار ہے مدت سے ولے آج ندیم، دل کے ٹکڑے بھی کئی خون کے شامل آئے۔ سامنا حور و پری نے نہ کیا ہے نہ کریں، عکس تیرا ہی مگر تیرے مقابل آئے۔ مشکلات حیات اور غالب کی مفاہمت پسندی۔ 1841 میں جو دیوان طبع ہوا اس کی غزلیں 1863 تک جو کی تو رہیں اور کوئی بھی غزل ادھوری نہ تھی، لیکن 1816 سے 1828 اور 1841 سے 1863 تک کے درمیانی کلمی و مطبوعہ دواوین گواہ ہیں کہ غالب اظہار و بلاغ میں، خیال اور فکر میں مشکل پسند تھے، اور جب ان مشکل کو ان کے ذوق سے آگہی ملی تو انہوں نے بھی غالب کو پسند کرنا شروع کر دیا اور دونوں میں ہی ایک معنی خیز مفاہمت ہو گئی اور دونوں ہی ایک دوسرے سے گھل مل گئے اور غالب ان مشکلوں کو راحت سمجھنے لگے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ بقول جناب انور سدید، زندگی کی کچھ مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو صرف انسان پر وارد ہوتی ہیں، انہیں لانے میں انسانی کوشش یا کوتاہی کو کوئی دخل حاصل نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسی مصیبتوں کو تقدیر کی عطا سمجھا جاتا ہے، ان پر رد عمل کا اظہار مایوسی سے ہوتا ہے، قاضی بارضائے تقدیر ہو کر انہیں قبول کر لیا جاتا ہے۔ غالب کے اوائل میں پہلے والد کی، پھر چچا کی موت کے بعد چھوٹی بائی کا جنون اور زین العابدین عارف کی وفات، ایسے ہی انفرادی واقعات ہیں کہ جنہیں لانے یا روکنے پر غالب کو کوئی قدرت حاصل نہ تھی۔ 1857 کا واقعہ اجتماعی مصیبت کو سامنے لاتا ہے جس میں غالب سمیت پورا برصغیر مبتلا علام ہوا۔ ان میں سے ہر واقعہ انسان کے لیے اوسان خطا کرنے کے لیے اور زندگی کو جادہ اعتدال سے مٹانے کے لیے کافی ہے، لیکن غالب کی خوبی یہ ہے کہ اس نے علام کے پے در پے چڑھ کے پورے ثابت قدمی اور استقلال سے برداشت کیے اور درد کی اپنی چوٹیں سہیں کہ اس کے لیے ان کا حد سے گزرنا ہی دوا بن گیا۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔
اگر غالب موقع شناس اور بعافیت پسند ہوتے تو وہ بہت حد تک ان خود پیدا کردہ مصیبتوں اور مشکلوں سے نجات حاصل کر سکتے تھے اور ان کا یہ سلسلہ اس قدر طویل نہ ہوتا، لیکن غالب نے ان مشکلات و مصائب کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ اس صورتحال میں انہوں نے اپنی تند مندی اور بے نیازی کو بھی جوں کا توں برقرار رکھا۔ غالب کی مشکل پسندی کی یہ انتہا ہے کہ وہ اپنا شمع ماتم خانہ روشن کرنے کے لیے برق کی تلاش کرتے ہیں اور مصائب برداشت کے لیے عمر خضر کی طلب کرتے ہیں۔ مجدہ اے ذوق اسیری کہ نظر آتا ہے دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس، جگر تشنۂ آزار تسلی نہ ہوا، جوئے خوں ہم نے بہائی بن خار کے ساتھ۔ مشکل پسندی کلام غالب کی اہم خوبی۔ اصل میں مشکل پسندی کو بھی کلام غالب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت گردانا جاتا ہے۔ مرزا کے عہد کے مخصوص ماحول اور ان کا اثر اور کلام عبدالقادر بیدل کے دن رات کے مطالعہ کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ تنقید غالب کے 100 سال میں جناب احمد علی لکھتے ہیں، غالب کی شاعری اپنی وقتی ابہام، دقت بیان اور قواعد زبان کے نادر استعمال کی وجہ سے چونکاتی اور متحیر کرتی ہے۔ غالب کی مشکل پسندی براؤننگ اور ٹی ایس ایلیٹ کی طرح ہے، جس پر قابو پا کر ہمیں ایک قسم کی ذہنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہمیں ان شاعروں کی باریک بینیوں، فکر و تخیل تک رسائی حاصل کر کے ایک ذہنی طمانینت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح غالب کے تخیل کی اچانک پروازوں یا ان کی مضمون آفرینیوں اور دقیق نکتہ سنجیوں کی تفہیم سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ شاید ہی کسی شاعر کو فکر کی ان بلندیوں، جذبے کی ان گہرائیوں تک رسائی حاصل ہوئی ہو جو غالب کی دسترس میں تھیں۔ انہوں نے جس باریک بینی اور تجزیاتی ادراک سے شعر کہے، اس تک خیال کی رسائی محال ہے، کیونکہ اس کا تعلق مابعد الطبیعیاتی قلمرو سے ہے۔ شاید اسی وجہ سے اوروں کے مقابلے میں غالب زیادہ مشکل پسند، مشکل گو شاعر نظر آتے ہیں۔ مشکل پسندی یا جدت پسندی۔ اصل میں کلام غالب کی جس خصوصیت کو لوگوں نے غالب کی مشکل پسندی کا نام دے رکھا ہے، دراصل وہ مرزا کی جدت طرازی اور ندرت بیان ہے، جو زبان، تراکیب، خیالات، محاکات، الفاظ، تشبیہات، استعارات و کنایات اور دوسرے تمام لوازمات جو شاعری بلکہ اچھی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، مرزا کی طبیعت اس قسم کی واقع ہوئی تھی کہ وہ عام روش پر چلنے سے ہمیشہ ناک بو چڑھاتے تھے، عامیانہ خیالات اور محاورات سے حتی الوسع اجتناب کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بے شمار نئی تراکیب ایجاد کیں، بہت سے فرسودہ الفاظ کو نئے ڈھنگ سے برتا اور زبان کے دامن کو جواہرات معنی سے مالا مال کر دیا، اور تمام ناقدین غالب ہے اس بات پر متفق ہیں کہ مرزا نے زبان کو آگے بڑھایا۔ جناب صدیق تاثیر مقام غالب کا تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل میں مرزا کو جدت پسندی کا اس حد تک شوق تھا اور اس جدت پسندی کے شوق نے انہیں میدان شاعری کو وسیع تر کرنے پر راغب کیا۔ اس جدت پسندی کے شوق نے انہیں معمولی باتوں کو نئی نئی تشبیہات اور نئے نئے استعارات و کنایات وضع کرنے کی ترغیب دی۔ اس جدت پسندی کے شوق نے انہیں معمولی باتوں کو دلکش انداز سے کہنے پر مائل کیا۔ اس جدت پسندی کے شوق نے انہیں جدت تخیل پر آمادہ کیا، اور اس جدت پسندی کی وجہ سے ہی وہ آسان مضمون کے گرد لفظوں کا ایک طلسم باندھتے ہیں، جس کی وجہ سے شعر پڑھنے کی نظر میں چیستان بن جاتا ہے۔ مثلاً در خور عرض نہیں جوہر بیداد کو جا، نگاہ ناز ہے سرمے سے خفا میرے بعد۔ اپنی مشکل پسندی کا احساس۔ مرزا غالب کو اپنی مشکل پسندی کا خود بھی شدت سے احساس ہو چکا تھا، اور اس احساس کا مکمل اظہار ذیل کی رباعی میں بیان کیا گیا ہے۔ مشکل ہے ضبط کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخنواران کامل، اساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئم اگر مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ غالب کی اسی شاعری کو آج الہامی شاعری گردانا جاتا ہے اور لوگ پڑھتے اور سر دھنتے ہیں۔
جن کی نسبت غالب کے معاصرین کی رائے یہ تھی۔ مشہور ہے کہ حکیم آغا جان عیش جو مرزا کے معزز شعراء میں سے تھے، انہوں نے ایک محفل مشاعرہ میں، جس میں مرزا غالب خود بھی شریک تھے، مندرجہ ذیل رباعی پڑھی تھی۔ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور کلام مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ شاعری میں رمز و امایت اور مشکل پسندی۔ جب مرزا غالب کو اپنی مشکل پسندی کا احساس ہوا تو انہوں نے بتدریج آسان فہمی کی طرف رجوع کیا، مگر رمز و اما جو اچھی شاعری کا حسن ہوتا ہے اسے برقرار رکھا، مگر یاروں نے اسے بھی غالب کی مشکل پسندی پر ہی تعبیر کیا۔ غالب کی انفرادیت کے بارے میں جناب انور سدید رقم طراز ہیں۔ الفاظ کے وہ سانچے جو مرزا سودا متقمین کے زمانے سے استعمال ہونے شروع ہوئے تھے، شاہ نصیر ذوق و مومو تک پہنچے تو بالکل گھس چکے تھے۔ چنانچہ غالب نے اپنے عہد کا المیہ لکھنے کے لیے ایک نئی لغت ترتیب دی، جس میں سوز غم، ہائے نہائی، محشرستان، بے قراری، جوہر آئینہ، شعلہ جوالا، معنی آتش نفس، مہر نیم روز، مژگان سوزن، جوئے خون، دیدہ نخچیر، شکوائے ہجراں، ارک انافال اور نافع غزال جیسے سدھا الفاظ شامل ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ اس عہد کے دوسرے شعراء جب ترکیب سازی کرتے ہیں تو ان اختراعات پر ایک انجماد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب غالب کی تخلیقی کھٹالی سے کوئی مرکب بن کر نکلتا ہے تو اسے نئے معنی نہیں ملتے بلکہ اسے زندگی کا محرک بھی مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ میر و مومن بھی الفاظ پر قدرت رکھتے تھے، لیکن غالب انہیں فاتحانہ انداز میں برتتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن الفاظ کو برت رہا ہے وہ اس کے لیے ہی بنے ہیں۔ شعر میں غالب کی مشکل پسندی اولین اظہار تو انہیں نادرکار، خوش آہنگ اور خوش وضع ترکیبوں ہی سے ہوتا ہے، لیکن اس رجحان سے زیادہ واضح نقوش ان غزلوں میں ملتے ہیں جن پر فارسی کا شدید غلبہ ہے۔ با فیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے، کشاکش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا، سراپا رہن عشق کو ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہے اور افسوس حاصل کا، شب خمار شوق ساقی رستخیز انداز تھا، تامحیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا، نہ ہوگا یک بیاباں سے ذوق کم میرا، حباب موجۂ رفتار ہے نقش قدم میرا۔ عوامی رد عمل اور اس کی وجوہات۔ غالب کی اس مشکل پسندی اور مشکل گوئی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور اس شدید رد عمل کے اظہار کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عوام الناس میں شاہ نصیر اور ذوق کی روایتی شاعری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور تمام شاعر بے درباری رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کی تراشی ترکیبوں سے لوگوں کے ذہن زنگ آلود اور مذاق فرسودہ ہو چکے تھے۔ غالب جو کہ یہ کہہ رہے تھے، آگہی دامن شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، اور لوگ نالہ تھے کہ شعری مقصد عنقا ہو جاتا ہے، لیکن غالب اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ گر خاموشی سے فادہ اخفائے حال کا، خوش ہوں کہ میری بات سمجھنا محال ہے، لیکن بالآخر یہ کہنے پر بھی مجبور ہو گئے، یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ سہل ممتنع اور غالب کی مشکل پسندی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب غالب کو اپنی مشکل گوئی کا احساس ہوا تو انہوں نے سادہ اور آسان گوئی کی طرف رجوع کیا، تو سہل ممتنع کا وہ اسلوب اپنایا جس پر ہر شاعر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ گویا یہ بھی غالب کی مشکل پسندی ہی کا ایک روپ ہے۔ مرزا کا کمال یہ ہے کہ وہ فارسی امیز غزلوں میں متنوع ترکیبوں کے ذریعے ایک ایسا جہان معنی آباد کر دیتے ہیں، مگر ان کی سادہ غزلوں میں اس لیے بھی کہیں زیادہ معنوی گہرائی، فلسفیانہ مشگافی، سیاسی و سماجی بصیرت، مدنی شعور،
علمی فضیلت اور گہری طنز کا اظہار پایا جاتا ہے، لیکن ان کے ان نواحائے راز کو سمجھنے کے لیے محرم راز ہونا ضروری ہے۔ لیکن شعر کی سطحیت گلگلہ انداز ہونا بڑا کٹھن محسوس ہوتا ہے اور وہ ان نواؤں کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ غالب نے اپنی آغاز شاعری کے دور ہی سے اپنے ذہن میں ایک بلند معیار کا تعین کر لیا تھا۔ وہ تمام عمر اسی معیار کے مطابق اپنے انداز فکر کو ان بلند معیار سانچوں میں ڈھالنے میں مصروف رہے۔ یہی وہ رجحان تھا جس نے انہیں مشکل پسندی کی طرف راغب کیا، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فطرت سے رومان پسند طبیعت پائی تھی اسے اپنی مشکل پسندی میں بھی برقرار رکھا اور اسے گوناگو رنگوں میں وقتاً فوقتاً جا بجا اپنے شعر میں آشکار کرتے رہے۔ حاصلات: مرزا غالب یوں تو شروع ہی سے مشکل پسند مزاج کے مالک تھے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کی 17 برس کی عمر تھی۔ غالب نے 250-300 ایسی غزلیں لکھ لی تھیں جو اپنے اسلوب طرز فکر کے لحاظ سے ان کی مشکل پسندی کا مظہر تھیں۔ اپنے نقش آغاز میں ہی وہ عشق و مستی، محنت کوشی اور مشکل پسندی کو نمایاں جگہ دینے لگ گئے تھے۔ زبان و بیان کی پیچیدگیاں ان کا محبوب ترین مشغلہ بن چکی تھیں۔ غالب کی مشکل پسندی اور مشکل گوئی: غالب میں جو مشکل پسندی نظر آتی ہے یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کے تقاضے کی وجہ سے ہے۔ ان کی اعلیٰ ظرفی کا یہی انداز ان کی اردو شاعری میں چلا آیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری بڑی پیچیدہ اور مغلق ہو گئی۔ مشکل پسندی کے خلاف عوامی رد عمل: غالب کی مشکل پسندی کے خلاف عوامی رد عمل خاصا شدید ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاہ نصیر و ذوق روایتی شاعری کے ظلم سے قاری ابیزاد نہیں ہوا تھا۔ مشاعرے کی فضا پر دربارداری کا خیرہ کن رنگ چھایا ہوا تھا۔ عشق و محبت اور عیش و عشرت کے جو منصوبے دلی کی گلی کوچوں میں برباد ہو چکے تھے وہ شعر کی دنیا میں پوری تابناکی سے جلوہ گر تھے۔ شاعر اور قاری دونوں تن آسان تھے اور اظہار کے ڈھیلے ڈھالے سانچوں کو ہی استعمال کرتے تھے، پھر ان کے درمیان عدم ابلاغ کی کوئی خلیج حائل نہ تھی۔ فارسی تراکیب، تخیل، اسلوب بیان: فارسی تراکیب کے علاوہ تخیل اور اسلوب بیان کی ندرت میں بھی سوری اور معنوی دونوں اعتبار سے وہ بیدل کے پہلے پہل اسیر رہے، مگر اس کے بعد ان کی نگاہیں دوسری فارسی شعراء کی جانب بھی اٹھتی ہیں۔ فارسی شعراء کے روش پر چلنے سے ان کے ہاں دقت پسندی آئی اور اسی وجہ سے ان کی شاعری قدرے گراں بار ہوتی چلی گئی۔ وہ اس بات کا شدید احساس رکھتے تھے کہ روزمرہ کے عام الفاظ میں بھی بلند سے بلند خیالات ادا کیے جا سکتے ہیں۔ وہ الفاظ میں پوشیدہ تمام صلاحیتوں سے پوری طرح واقف تھے۔ غالب کی انفرادیت: غالب کی انفرادیت دراصل غالب کی مشکل پسندی ہی ہے۔ چنانچہ غالب نے اپنے عہد کا المیہ لکھنے کے لیے ایک نئی لغت ترتیب دی، انہیں فاتحانہ انداز میں برتا ہے، لیکن اس سے رجحان کے زیادہ واضح نقوش ان غزلوں میں ملتے ہیں جن پر فارسی کا شدید غلبہ ہے۔ مرزا کو مشکل پسندی کا احساس: جب مرزا کو اپنی مشکل پسندی کا احساس ہوا تو انہوں نے آسان فہمی کی طرف رجوع کیا، مگر رمز و ایماع جو اچھی شاعری کا حسن ہوتا ہے اسے برقرار رکھا۔ غالب کی شاعری کا بلند معیار: جب قاری غالب کا کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس شعر کا مفہوم سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم مشکل سے آسان کی طرف آتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں جتنا کہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری سمجھنے کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قاری اتنا ہی لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس چیز نے غالب کے شاعری کو بلند معیار عطا کیا اور وہ ساری عمر اس معیار کے مطابق اپنے انداز فکر کو ان بلند معیار سانچوں میں ڈھالنے میں مصروف رہے۔ یہی وہ رجحان تھا جس نے غالب کو مشکل پسندی کی طرف راغب کیا اور انہوں نے جو فطرت سے رومان پسند طبیعت پائی ایسے اپنی مشکل پسندی میں بھی برقرار رکھا اور اپنے اشعار میں آشکار کرتے رہے۔ یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے غالب کے کلام میں جو مشکل پسندی پائی جاتی ہے لفظی اور معنوی اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔